بے شک گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش و مغفرت کی امید لے کر آتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کا اظہار کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کرے۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس لیال لا یرد فیہن دعاء، کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ مومن کی کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی 5 راتیں ہیں کہ جن میں بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی لیلۃ الجمعہ، کہ جسے جمعۃ المبارک کی رات نصیب ہو جائے، بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا اولو صیام شعبان، کہ شعبان کی پہلی رات میں بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا فی نصف شہر شعبان، کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس میں بھی بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ فی لیلۃ العید اور فی لیلۃ النحر، فرمایا یوم عید میں اور یوم قربانی میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ کل کی جو آنے والی رات ہے وہ شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ بے شک اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیتا ہے۔ جو میں نے ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں ہر ایک حکمت والا کام۔ بندہ مومن کے نصیب میں جو جو اس کو ملنا ہے، جو جو اس کے مقدر میں ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہے، کس کو کس طرح رزق ملنا ہے، کس کو موت ملنی ہے، کس کو حیات ملنی ہے، یہ تمام جملہ جتنے بھی کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان المعظم کی 15ویں رات کو تحریر فرما دیتا ہے۔ گویا ہر بندے کی تقدیر کا فیصلہ اس رات کو کیا جاتا ہے۔ ابن جوزی نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرمسجود ہو جائے۔ پوچھا گیا اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ کون کون سی 4 راتیں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ان 4 راتوں میں ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات کی مبارک رات ہے۔ فرمایا اگر کسی بندہ مومن کو یہ رات مل جائے تو وہ اس رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گزارے۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ ایک روایت نقل کی ہے جو آپ بھی اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے حجرے میں آنے کی باری تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف نہ لائے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور میرے حجرے کی بجائے کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ فرماتے میرے دل میں ہلکا سا خیال آیا، میں باہر نکلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع تک پہنچ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت البقیع کے اندر ہیں اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں قریب گئی تو 3 دفعہ آواز دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، تو میں نے قریب ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ نبوت پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا
تو میرے آقا نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا ہے عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ کا نبی تجھ پر زیادتی کرے گا؟ فرمایا ہے عائشہ تجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات کون سی رات ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سی رات ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی شب بارات کی مبارک رات ہے۔ اے عائشہ اس ایک رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنی کلب کی اس وقت مدینہ پاک میں سب سے بڑا ریوڑ جو تھا وہ بنی کلب کا تھا، یعنی اتنی بکریاں تھی کہ جو اہل مدینہ میں پوری جگہوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس ایک رات میں میری امت کے اس امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر یہ مبارک رات ہمیں مل جائے، ہمارے نصیب میں آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کے حضور قیام کر کے اس کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزارے۔ اور جس بندے کو توفیق توبہ مل جائے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یہ رات بندہ مومن کے لیے گناہوں کی معافی والی رات ہے، معافی والی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اشک ندامت بہا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں ضرور دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے چند ساتیں باقی ہیں، کل رات اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس رات کو ضرور اللہ کی بارگاہ میں سرمسجود ہو کر اللہ کو راضی کرتے گزارے۔ کیا پتہ اگلی رات ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، یہ رات مل جائے تو گناہوں کی معافی کا اظہار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔